السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک بھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہماری بات، یہ پیغام محبت، یہ نیکی کی دعوت گھر گھر تک، دور دور تک پہنچ سکے۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سجدہ سہو کا بیان۔ سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ سہو جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، تو سجدہ سہو کرتے ہیں، اس کی بھرپائی کرتے ہیں۔ بھول کیوں ہو جاتی ہے نماز میں؟ یہاں ایک واقعہ ہم عرض کرتے چلیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہمارے آپ کے امام ہیں اور جن کے لیے حدیث شریف میں بھی بشارت آئی ہے کہ اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہو تو وہاں سے بھی وہ اس کو حاصل کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، نام جن کا نعمان ہے، حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ان کو کہتے ہیں، ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ ان کے پاس ایک دفعہ یہود و نصارہ کا کوئی عالم آیا اور آ کر کے اس نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ آپ نماز میں سجدہ سہو کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بھول ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ بھول کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا کہ شیطان ورغلا دیتا ہے، بہکا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب، اچھا آج معلوم ہوا کہ آپ کی نمازوں میں شیطان بھی آتا ہے اور وہ ورغلاتا ہے۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک بستی میں کسی جاگیردار کا، کسی مالدار کا مکان ہے، حویلی ہے یا محل ہے، اور اس میں دھن دولت بھی خوب ہے، اور اس بستی میں اور بہت ساری جھونپڑیاں ہیں، کچے مکان ہیں، تو یہ بتائیں کہ چور یا ڈاکو کہاں آئے گا؟ کہاں آئے گا چور ڈاکو؟ حویلی میں یا جھونپڑی میں؟ تو اس شخص نے کہا، جو یہود و نصارہ کا عالم تھا، کہ جھونپڑی میں اس کو کیا ملے گا؟ کسی فاقہ کش کے پاس جا کر کے اس کو کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حویلی میں جائے گا، زمیندار کے گھر جائے گا کہ ہاتھ صاف کر سکے، چوری کر سکے۔ تو حضرت مسکرائی امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ عز و جل ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا کہ دراصل ہمارا اور تمہارا حال یہی ہے جو اس بستی کی جھونپڑی اور حویلی کا ہے، کہ ہم لوگوں کے جو دل ہیں وہ ایمان کے قلعے ہیں، حویلیاں ہیں، ایمان کی دولت ہے، یہاں حسنات ہیں، یہاں نیکیاں ہیں یہاں، اور تم لوگوں کے جو دل ہیں وہ تنگ دست، فاقہ کش، غریب، لاچار اور بے بس لوگوں کی جھونپڑے ہیں۔ تو یہ کفر کی جھونپڑیاں ہیں تمہاری، اور ہماری ایمان کی حویلیاں ہیں، اور شیطان سب سے بڑا ڈاکو ہے، دشمن ہے ایمان والوں کا۔ قرآن فرماتا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن جانو۔ تو فرمایا شیطان ایمان والوں کے یہاں آتا ہے تاکہ ان کی نیکیوں پہ ڈاکہ ڈال سکے، نماز پہ ڈاکہ ڈال سکے، اس لیے ہم کو وہ بھلا دیتا ہے۔ اور تمہارے ہاں
جھونپڑیوں میں کیا ہے سوائے کفر کی خرافات کے اور بدتمیزیوں کے، لہٰذا وہ تمہاری جھونپڑیوں میں نہیں جاتا، اسے ضرورت بھی نہیں ہے، اسے مال کی ضرورت ہے اور وہ مال ہمارے پاس ہے، اہل ایمان کے پاس ہے۔ تو سجدہ سہو جو ہے یہ نماز میں واجب کے چھوٹنے پر ہوتا ہے، اور شیطان ورغلاتا ہے، بھلا دیتا ہے، اس لیے اس کی بھرپائی سجدہ سہو سے ہوتی ہے۔ دوسری بات جماہی کا آنا، جماہی جب آئے تو منہ پر الٹا ہاتھ رکھ لینا چاہیے، منہ نہیں کھولنا چاہیے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ کہنا چاہیے۔ جو لوگ منہ کھول کے بڑی سی جمائی لیتے ہیں شیطان ان کے منہ میں تھوک دیتا ہے۔ ایک صاحب نے ابھی ہم سے پوچھا کہ حضرت صاحب اگر نماز میں جماہی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا بڑی پیاری بات آپ نے پوچھی ہے، ہم ضرور اس کو ذکر کریں گے۔ نماز میں جماہی آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو بزرگان دین نے فرمایا ہے، سرکار اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے کہ نماز میں اگر جماہی آ جائے تو فوراً یہ خیال کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جماہی نہیں آتی، فوراً وہ جماہی رک جائے گی۔ اب یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ نماز میں نبی کا خیال، تو کیا نماز نہیں ٹوٹے گی؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے، کچھ سرپھروں نے، کچھ جہلا نے، کچھ دین میں خلط ملط کرنے والوں نے، گمراہوں نے، بد عقیدوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ نماز میں گائے بیل کا خیال آ جائے نماز درست ہو جائے گی، بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ نبی کا خیال آئے گا تو دل میں تعظیم پیدا ہوگی، اور نماز اللہ پاک کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے، اور تعظیم رسول اللہ کے لیے، تو نماز نہ صرف فاسد ہوگی، ان کے نزدیک شرک ہو جائے گا۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت، آپ کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، نشان عشق و محبت، عشق کی وادیوں سے جھوم کر فرماتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ یعنی اگر اللہ کا ذکر نبی سے جدا ہو کر کے کرو گے تو وہ کام نہیں آئے گا، وہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، بلکہ وہ نماز سقر کی کنجی ہو جائے گی، جہنم کی کنجی ہو جائے گی۔ نماز بھی تبھی نماز ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب التحیات میں تشہد میں کہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو خیال یہ کرے کہ میں مواج شریف میں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بغیر خیال کے، نبی کے خیال کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نماز کی لذت عطا فرمائے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم۔